حکم ہے مسلمان، کھال پر لکھی ہوئی کتاب کی زبان نہیں ہوتی. کوئی تو ہو جو حکم خدا کو پڑھ کے سنائے. یا نہیں؟ دیکھا نہیں جب حکمین نے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو علی نے ان کا فیصلہ قبول نہیں کیا. علی کو معلوم تھا کہ ہم غلطی پر ہیں یا نہیں. الٹی بات کیوں کر رہے ہو؟ خواہ بحث مت کرو. جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ یا میں تمہاری زبان نہیں سمجھ پا رہا ہوں یا پھر تم ضد پر اتر آئے ہو. کہاں کی بات کر رہے ہو؟ تسبیحات اربع میں کون سے خدا کا ذکر کرتے ہو؟ قنوت میں کون سے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگتے ہو؟ صفین کا معرکہ عرب کی جہالت کا رسوا نامہ بن گیا. یہ لمبے دشداشے پہنے عبادت گزارو. عرب تو ذلیل ہو ہی چکے ہیں، اب اس سے بدتر کیا چاہتے ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ علی کو توبہ کرنی ہوگی. اگر نہیں کی تو نہروانیوں کی تلواروں سے ان پر حد جاری کریں گے. تم اس قوم کے امیر ہو. نہروان میں خدا کی حکومت ہے. عجیب بات کرتے ہو. تمہاری منطق کے مطابق تو انبیاء کی بعثت بیکار ہے. خلق خدا اور خدا کے درمیان واسطہ کون ہے؟ ایمان کے مراتب کا کیا ہوگا؟ تم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے. خدا کے غضب سے ڈرو. تم میں سے اکثر اپنی جان نمازوں پر سوتے ہیں. ان گمراہ افکار کے ذریعے اپنی عبادتوں کا اجر ضائع نہ کرو. اے ہاشمی زادے، نہروان کے بوڑھے لوگ سب کے سب قاری قرآن ہیں. اپنی نصیحتوں کے لیے ایسے کان تلاش کرو جو کتاب خدا کے فقط قاف سے آشنا ہو. نکل جاؤ. چلا گیا. تم غصے میں ہو زید؟ آخر ہمیں کیا چاہیے؟ جہاں تک کہ میں حقیر جانتا ہوں، بغیر سربراہ کے حکومت و مملکت خلیفہ کے بغیر ہو اور پیشوا ہمارا خدا ہو. ٹھیک ہے، مگر کوئی تو ہو جو زکوٰۃ جمع کرے، ہمارے لشکر والوں میں تقسیم کرے، بغاوت کو دبائے. سب کے سب تو سربراہ نہیں ہو سکتے. کیوں حمزہ؟ ایسی صورتحال میں کوئی بھی کسی کی اطاعت نہیں کرے گا. آپ لوگ نہروان کے بزرگوں میں سے ہو، اپنے درمیان کسی کو سربراہ مان لو. تم حمزہ قبول کرو گے؟ نہیں زید، میں فوج کے تدارکی کام کا ذمہ دار ہوں. میں نہیں جانتا. میں وجوہات شہری کا نصاب نہیں جانتا. تم کیا ابن وہاب سیاست بھی جانتے ہو، تلوار سے بھی تمہیں اچھا واسطہ ہے، دین کے بھی معلومات رکھتے ہو. ید بیضا کی ضرورت ہے زید. ایک کام اولیاء خدا کا ہے. جو گزشتہ خلفاء تھے وہ اولیاء خدا تھے یا بندگان خدا. اصل بات تو حدود خدا کی حاکمیت ہے. تم صرف ان حدود کے نفاذ کے ضامن ہو.
اگر اصرار کرتے ہو تو قبول کرنے پر مجبور ہوں، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس سربراہی کو نہ تو ہوا و ہوس کی وجہ سے قبول کر رہا ہوں اور نہ ہی موت کے خوف سے ترک کروں گا۔ مبارک ہو، ہاتھ دراز کرو کہ ہم بیعت کریں۔ میں کس قبرستان میں جاؤں؟ ان بچوں کے حق پہ ظلم نہ کرو۔ ان کا بھائی ہوں، جب تک حارث کے قاتلوں کے خون سے دل کا داغ نہ دھو لوں، نہ میں تیرا شوہر ہوں اور نہ بچوں کا باپ۔ ہمارے لیے حارث کا داغ ہی کافی ہے، سنتے کیوں نہیں؟ ہمیشہ ہم نے تیری جہالت کی چوٹ کھائی ہے۔ جنگ جمل میں چوہے کی طرح سوراخ میں تھا اور صفین میں ڈرپوک کتے کی طرح۔ کب تک؟ آخر کہاں تک؟ نہروانی اگر ذرہ برابر بھی منصف ہوتے تو اقرار کر لیتے، جب مالک اشتر کی تلوار معاویہ کے خیمے پر تھی تو ہماری تلواریں علی کی گردن پر تھیں۔ کب تک؟ کہاں تک یہ حالت رہے گی؟ تو ایک سمجھدار جوان تھا، دیکھا اشعری کو پھو کتنے زور اور دھوس کے ساتھ بھیجا، دیکھا نہیں تھا؟ زین اور ڈھال باندھ کر کس سے لڑنے جا رہا ہے؟ کو صفین سے پہلے حکمیت کی فکر کیوں نہیں تھی؟ صفین کی سوغات ہزاروں حارث کا خون تھا جو یوں ہی زمین پر بہا۔ یہ سارے خون سوائے علی کے کس کی گردن پر؟ بس کر حرس! حرس کے ساتھ حارث کا بھی تو نام آتا تھا۔ تم ہمیشہ ہم دونوں کو ایک ساتھ پکارا کرتے تھے۔ اس سرکش لشکر کو دیکھ، انہیں باپ کی ضرورت ہے دیوانے، میں انہیں نہیں سنبھال سکتا۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے واجب تر کام ہے۔ صفین سے کوفے آتے ہوئے دن رات میں علی کے قتل کی فکر میں تھا۔ بابا، اگر میرا راستہ نہیں چھوڑو گے تو میں حرمت پدری توڑنے پر مجبور ہو جاؤں۔ حرس، نافہم، دیوانے! آپ کہاں؟ آخر تم نے زبان کھول دی، اپنی زبان کی جادو سے بھائی کا راستہ کیوں نہیں روکا؟ آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ جب سے جمل میں ہماری ماں ہاری ہے میں اپنی صلاحیتیں کھو چکی ہوں۔